ہم فی الحال تعلیم کو ہم نہیں دیکھ رہے ہیں. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بچہ جس کے اندر صلاحیت ہے اس کو ہم کیسے ایک ہنرمند بنا سکتے ہیں، اور ایسا ہنرمند بنا سکتے ہیں کہ جو اس صوبے کے لیے اور پھر قوم کے لیے کیسے فائدہ مند ہو سکتا ہے. اور اس چیز کے لیے ہم لوگوں نے مل کے یہ ٹیم جو آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، ایک یہ ہمارا اجتماعی کولیبوریشن ہے ہماری، کہ جس کے اندر ہم لوگوں نے وہ کہتے ہیں کہ ڈبے سے باہر نکل کے ایک سوچ ہم لوگوں نے جب سوچی اور جس طرف ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی یہ مستقبل ہے اسکل ڈیولپمنٹ کا پاکستان میں، تاکہ جو بھی ہمارا بچہ باروزگار نہیں ہے اس کو بے روزگاری سے اسکل ڈیولپمنٹ اس کو دے کر، وہ ہنر اس کو دے کر، تاکہ اس کو اس چیز سے نکالا جا سکے. ہماری جو آج کی پریس کانفرنس ہے اسی پروگرام کے بارے میں ہم آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتائیں گے. پھر میں آپ کو تعارف بھی کراتا جاؤں کہ خاور بخاری ہے ہماری ایڈوائزری کمیٹی جو ہے اسکل ڈیولپمنٹ کے اوپر، اس کا حصہ ہے. ہمارے جواد صاحب ہیں پی ایچ ڈی پنجاب اسکل ڈیولپمنٹ فنڈ کے ہیڈ ہیں یہاں پہ پنجاب میں، اور ان کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے فنڈنگ کرنے کا اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے. لیفٹ سائڈ پہ میرے حماد منصور صاحب ہیں جو بادان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، بادان کے پی کے اندر اور ابھی پنجاب کے اندر ہماری معاونت کر رہا ہے کہ ہم لوگ اسکل ڈیولپمنٹ اس قسم کی اسکل ڈیولپمنٹ کی طرف جائیں کہ جہاں پہ ان بچوں کا ان کو نوکری مل سکے. اور ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے علی منصور امن ٹیک، یہ پاکستان کا وہ چوٹی کا ادارہ ہے اسکل ڈیولپمنٹ کا جو فی الحال صرف کراچی کی حد تک محدود ہے، اور ان کی جو اسکل جو ہنر یہ سکھاتے ہیں اس کے اندر ان کا جو ریشو ہے روزگار کے لیے، اگر یہ 100 بچوں کو سکھاتے ہیں تو 77 بچوں کو یہ روزگار دلواتے بھی ہیں. تو اور پنجاب میں اس کے برعکس ہمارا جو روزگار دلوانے کی شرح ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. تو ہم ان کے تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، جو ان کے پاس ہنر ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم پنجاب میں ایک وہ کام کرنے جا رہے ہیں جو انشاءاللہ اسکل ڈیولپمنٹ کا پنجاب میں ایک نیا آغاز ہو رہا ہے. ڈی جی صاحب بیٹھے ہوئے، شاہد صاحب یہاں پہ، اور ان کے بغیر یہ ایم او یو، یہ ایگریمنٹ ناممکن تھا. ساتھ عرفان صاحب بیٹھے ہوئے ہمارے وہ افسر کے جو بیک اپ ہے، ڈی جی صاحب کا بھی، میرا بھی، اور سیکرٹری صاحب ایک اور میٹنگ میں وہ بھی آئیں گے. تو میں پہلے تعارف کرا دوں کہ ہو کیا رہے، ہم کرنے کیا جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اس کو ہم مستقبل کے لیے ایک گیم چینجر کیوں کہہ رہے ہیں. آپ یہ جانتے ہیں کہ پاکستانی نوجوان جو ہے اس کے اندر ہنر کی کوئی کمی نہیں ہے، سیکھنے کی صلاحیت میں کوئی کمی نہیں ہے. صرف ہم لوگوں کا پرابلم آج تک یہ رہا ہے کہ ہم روایتی طریقے سے جو بھی کورسز ہم ڈیزائن کرتے تھے ہم ان کو نوکریوں کی طرف تیاری کے لیے لے کے جاتے تھے، اور اس کے بعد وہ لوگ اس دور میں بھاگتے رہتے تھے کہ نوکری کہیں ملے، اور اس سے ہمیں بڑے پرابلمس دیے ہیں. پی ایچ ڈی الحمدللہ انشاءاللہ تعالیٰ بھی ہماری کولیبوریشن سے، ہمارے اکٹھے ہونے سے یہ فرق پڑے گا. اور جو پرائم منسٹر صاحب کا جو ویژن ہے کہ ہنر دو تاکہ وہ مچھلی پکڑے، ہم بار بار یہ ہم ہینڈ آؤٹس دینے سے ایک عزت نفس بھی شروع ہوتی ہے. ہم جب ان کو صلاحیت بنا دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں بھی ہمارا نام روشن کریں گے. اور اس کے لیے ہمارے پاس فلپینز، ہمارے پاس باقی ملیشیا ہے، انڈونیشیا ہے، بنگلہ دیش ہے، ہمارے پاس وہ مثالیں موجود ہیں کہ جہاں بھی کامیابی کے ساتھ بے روزگاری کو بھی ٹیکل کیا گیا، اور جہاں پہ ہمارے نوجوانوں کا جو ایک اتنا بڑا ہمارے پاس اللہ کے فضل و کرم سے ذخیرہ ہے، ہمارا سب سے بڑا اثاثہ ہے، اس کو ہم کس طریقے سے اور بہتری کے ساتھ آگے لے جا سکیں. اس کے اندر منسٹری سوشل ویلفیئر نے جو ایک نیا پروگرام ہم لوگوں نے سوچا
اس کے اندر میں شاید کا تعریف کیے بغیر نہیں رہوں گا، کیونکہ اگر ایک میں نے تو شاید ان سے ایک قدم آگے تھا. اور جو بیوروکریسی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کام نہیں کرتے، رات کو 8 بجے تک بیٹھ کے، عرفان رات کو 10 بجے تک بیٹھ کے ہمارے یہ ڈاکومنٹس تیار ہوئے، اور بفضل خدا ہم اس جگہ پہ پہنچ گئے ہیں کہ جہاں پہ ہم روایتی ہنر سے ہٹ کر ہم جو مارکیٹ کو ہنر کی ضرورت ہے، جیسے آپ لوگ سنتے ہیں کہ فیصلہ آباد میں ٹیکسٹائل کے اندر بہت تیزی آئی، لیکن وہاں پہ ان کو ہنر مند نوجوان نہیں مل رہے. تو آپ میڈیا والے بیٹھ کے یہ کہیں گے کہ اتنی بے روزگاری ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اس لیے کہ جس ہنر کے لیے ان کو نوجوان چاہیے وہ ہنر مند موجود نہیں ہے. تو اس کے اندر میں شکریہ ادا کروں گا پی ایس ڈی ایف کا، خاور بخاری کا، حماد منصور کا ودان سے، اینڈ علی منصور کا فرام امن ٹیک، کہ جو اپنی روایات سے ہٹ کر ہم لوگوں نے جو بیٹھ کے ایک قوم کے لیے ایک چیز سوچی ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے. وہ یہ ہے کہ ہم لوگ ایک پائلٹ پروجیکٹ شروع کرنے والے ہیں انشاءاللہ تعالی، جس کے اندر جو ہمارا مین پیچھے ہمیں جو ہمت اور حوصلہ جس نے دیا ہے وہ جواد ہیں، کیونکہ ایسا ٹریننگ کے لیے جواد دے رہے ہیں پی ایس ڈی ایف کے تھرو. اور یہ پہلے کبھی ہوا نہیں کہ ایک منسٹری ایک آٹونومس باڈی کے ساتھ اور ایک اور منسٹری کے ساتھ مل کے ہم کوئی ایسے پروگرام کو ترتیب دیں. سوچ یہ تھی کہ سوشل ویلفیئر منسٹری کے پاس انفراسٹرکچر ہے، آتے ہیں انسٹیٹیوٹس ہیں، وہ صبح سے دن تک استعمال ہوتی تھی، اس کے بعد خالی پڑی ہوتی تھی. تو ہم لوگ وہ جو خالی ٹائم ہے اس کو بھرپور طریقے سے استعمال کرتے ہوئے اس انفراسٹرکچر کو اپنے آپٹیمم بیسٹ کے اوپر لے کے جائیں گے. کیونکہ ہمارے پاس اینٹیں وغیرہ تو موجود ہیں عمارتوں کی شکل میں، لیکن وہ کلاسیں، وہ کمرے خالی پڑے ہوئے، تو ان کو کس طریقے سے استعمال کیا جائے جہاں پہ ہمارے نوجوان وہ روزگار حاصل کریں، جس کے وہ ہنر حاصل کریں جس کے لیے روزگار موجود ہے. اس میں امن ٹیک میں علی کا بہت شکر گزار ہوں کہ 3 دفعہ یہ لاہور آئے اپنی ٹیم کے ساتھ، اور ہر دفعہ اپنے جیب سے پیسے دے کے آئے تاکہ حکومت کے اوپر بھی اس کا بوجھ نہ پڑے. اور امن ٹیک نے جو ہمارے ساتھ ایک ایم او یو سائن کیا ہے، اس کے اندر جو سکلز ہیں، جو ہنر ہے، جو ان کے ماسٹر ٹرینرز ہیں، وہ پنجاب آئیں گے. اور پائلٹ پروجیکٹ کے طور پہ 1000 بچوں کے ساتھ ہم شروع کریں گے اس کو، جس کے اندر ہماری بچیاں اور بچے دونوں شامل ہیں. ہم وہ ہنر دیں گے جس کا امن ٹیک نے ایک ایگریمنٹ ہمارے ساتھ سائن کیا ہے، اور وہ پی ایس ڈی ایف کے ساتھ سائن کیا ہے کہ 100 بچوں کو، 1000 بچوں کو جو ہم ٹرین کر رہے ہیں، 700 کو یہ نوکریاں دیں گے. تو یہ پنجاب میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ جہاں پہ اتنی بڑی تعداد 70%، 3% کدھر ہے اور 70% کدھر ہے. ہماری تو کوشش یہ تھی کہ 80% ہو، لیکن انشاءاللہ یہ پائلٹ پروجیکٹ چل پڑے تو ہم اس کو 80 سے 90% کی طرف کھینچیں گے کہ جو بھی ہنر ہم ان بچوں کو دیں، وہ بچوں کو ساروں کو ساتھ ساتھ روزگار بھی ملے. اس کے اندر ہم لوگ پروجیکٹ جو شروع کرنے جا رہے ہیں، 2 انسٹیٹیوٹس ہیں لاہور میں اور ایک انسٹیٹیوٹ ہے اٹک میں. اٹک میں اس لیے کہ وہ ایک بیکورڈ ضلع ہے، اور ہم لوگ ایک پائلٹ پروجیکٹ کے ساتھ جتنے بیکورڈ اضلاع ہیں ان کے اندر جو صنعتکار موجود ہیں انہی بلڈنگز کو ہم استعمال کریں گے یہ نئے ہنر سکھانے کے لیے، یا وہ ہنر سکھانے کے لیے جو مارکیٹ میں ضرورت ہے، اور ان کو فائن ٹیون سے ہم لوگوں نے کرنا ہے، ان کو لگانی ہے. اس کے اندر ہم لوگ انشاءاللہ صنعتکار لاہور اور قصر بہبود لاہور میں ہم لوگ 2 سیشنز، 2 جگہوں کے اوپر ہم لوگ اپنے سیشن کریں گے، اور صنعتکار اٹک کے اندر ہم ایک سیشن کریں گے. 1000 بچے کو ہم ٹرین کریں گے. وہ بچے ہم لوگ شروع میں کوشش کریں گے کہ اس طریقے سے ان کی تقسیم ہو کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے میٹرک نہیں کیے ہوئے، 10ویں پاس نہیں ہے تو ہمیں نوکری نہیں ملے گی. تو ہم اس چیز کو ان کے دماغ سے نکالنا چاہ رہے ہیں کہ آپ 10ویں سے اگر نیچے ہیں تو چپراسی کی نوکری ضروری نہیں ہے کہ آپ کو میرے کلاس 4 کی. ہم یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اس کو اعتماد اور ہنر دے رہے ہیں کہ آپ بہترین سے بہترین کام کر سکتے ہیں اس ہنر کے ساتھ، باقی آپ کی محنت اور آپ کی کارکردگی کے بعد. ہم
इंशाल्लाह ताला कोशिश कर रहे हैं। और इसके अंदर मैं चीफ मिनिस्टर साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिनकी पूरी की पूरी बैकिंग हमारे साथ है, जिनके इंस्ट्रक्शन वो इस किस्म के जो चीज कल हुई है उसको आज करें। और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खुशकिस्मती इस किस्म की अंडरस्टैंडिंग हमारे चीफ मिनिस्टर साहब के साथ, और जो हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन है उसको साथ लेते हुए आगे लेते हुए हम लोग इस चीज को इंशाल्लाह ताला इस तरफ अभी लेके जा रहे हैं। हम लोगों ने जो कोशिश है, जो जितने इस टाइम पे एस्टिमेट है कि पाकिस्तान की मईशत बफजल खुदा इस साल के आखिर तक 2.4% से तरक्की करेगी, बढ़ेगी, और इंशाअल्लाह ताला अगले साल के आखिर तक ये कुछ 4.5% की लेवल पे आएगी। और जब तक अगला इलेक्शन आएगा ये 6 से 7% तक पहुंच चुकी होगी। जिस किस्म की ऑर्डर्स आ रहे हैं, जिस किस्म की मांग इंटरनेशनल दुनिया से हमारे सामने आ रही है, हम उसको देखते हुए आगे लेके चल रहे हैं। और ये सबको मालूम है कि अगर 7% पे अगर मईशत तरक्की करती है तो बफज़ल खुदा 9 साल में हमारी मईशत का जो हुजम है वो दुगना हो जाएगा। हमारा जो पर कस आमदनी है वो अगर अभी $1400 के करीब है तो ये $2800 के करीब हो जाएगी, और ये बहुत बड़ा स्टेप होगा। और इन चीजों के लिए हम लोगों ने ये प्रोग्राम पायलट के तौर पे शुरू कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पे जितने भाई बैठे हम उन पर सवाल भी होंगे, आगे टैकल करेंगे, लेकिन आप लोगों की मुस्बत सोच की जरूरत है। आपकी वो जो कहते हैं पीठ के ऊपर एक थापड़े की जरूरत है। कोशिश करें तनकीद बराए तनकीद से गुरेज करें। उसकी वजह ये है कि हमने चलना शुरू किया है, हम कहीं भी लड़खड़ाएंगे, लेकिन अगर आपका हाथ हमारे हाथ में हुआ और आपकी मुस्बत तनकीद के साथ अगर हम आगे चलेंगे, इंशाअल्लाह ताला इतनी खूबसूरत पार्टनरशिप होगी कि आपको लुत्फ आएगा। ये मेरा आपसे वादा है। जिस तरफ हम चल पड़े हैं, जो हमने इसके साथ हम बातें कर रहे हैं, कमाल की बातें हो रही है, और वो लोग उनकी आंखें खुल गई है और इस हैरानगी से हमारी तरफ देख रहे हैं कि आया पंजाब में इस किस्म की भी सोच मौजूद है। और सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री ने बड़ी सोच समझ के साथ मेरी जो टीम है, मैं इनकी जितनी तारीफ करूँ, सेक्रेटरी हसन इकबाल की, डीजी शहबाज साहब की, इरफान गुल की, मैं इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ कि जहाँ पे मैं इनको बेफजूल बढ़ा चढ़ा रहा हूँ। इनके बगैर ये चीज मुमकिन नहीं थी और इतने कम अरसे में मुमकिन नहीं जब से मैंने मिनिस्ट्री संभाली है। और इंशाल्लाह ताला इसके बाद हम और बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स लेके आ रहे हैं। इस सेम पहला है इंशाल्लाह ताला, लेकिन आखिरी नहीं है। तो मैं सबसे पहले अभी तो मैं ये कहूँगा मेरे भाई जवाद हमारे PSDF को जो हेड कर रहे हैं वो कुछ इसके मामले में आपको बताएंगे, और कुछ भी हुआ प्लीज सवाल करने से कुछ नहीं करना है, लेकिन एक एक करके और मुस्बत। थैंक यू वेरी मच। जी आपको 5 मिनट, एक मिनट, एक मिनट ओवर टू जवाब। शुक्रिया मिनिस्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। PSDF जो है, जैसे आप जानते हैं कि पंजाब का स्किल डेवलपमेंट फंड पंजाब बल्कि पूरे पाकिस्तान में एक वाहिद स्किल डेवलपमेंट है जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे चलता है। हम तकरीबन 600 ट्रेनिंग पार्टनर्स के साथ प्राइवेट सेक्टर के काम करते हैं पूरे पंजाब के 36 डिस्ट्रिक्ट में और 2000 लोकेशन में कराते हैं। बड़ी अच्छी बात की मिनिस्टर साहब ने एम्प्लॉयमेंट की, तो हमारा हम वर्ल्ड बैंक सबसे हमारे डोनर है, सबसे बड़ा डोनर पंजाब है। इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी सर्विस के मुताबिक PSDF के ग्रेजुएट्स जो हैं 67% ग्रेजुएट हमारे जो है वो इनकम एजुकेशन में इन्वॉल्व हैं। तो यही मॉडल हम लेके चले। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मिनिस्टर साहब का कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, और बिल्कुल सही कहा कि पहली दफा ऐसा हो रहा है कि PSDF भी एक मिनिस्ट्री के साथ मिलके और एक प्राइवेट पार्टनर के साथ मिलके, हम जनरली जब काम करते हैं तो PSDF और प्राइवेट सेक्टर, लेकिन ये पहली दफा ऐसा है मिनिस्टर साहब के इनिशिएटिव की वजह से कि मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व है। हमारा काम जो है वो इसकी फंडिंग करना है, डायरेक्शन
منسٹر صاحب کی ہے. ادارے جو ہیں وہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے ہیں, اور امن ٹیک ایک بہت بڑا نام ہے اسکلز ٹریننگ کے اندر, جو کہ اب اپنی ایکسپرٹیز کو لائیں گے یہاں پہ, اور اس کے مطابق جو ہے وہ ان اداروں کو چلایا جائے گا. تو یہ اپنی طرف پہلا انیشیٹو ہے جی. PSDF از ویری ایکسائٹیڈ. ہم پائلٹ میں بھی ساتھ ہیں, ہم جو 1 سال کا ٹارگیٹ ہم نے کیا اس کے ساتھ ہیں, اور جیسے منسٹر صاحب نے کہا کہ یہ ابھی بہت چھوٹا سا ٹارگیٹ ہے, ہم بہت بڑے کام, اس کی سکسیس کی بیسس کے اوپر ہم اس ماڈل کو جو ہے وہ منسٹر صاحب کی سپورٹ سے, امن ٹیک کی سپورٹ سے جو ہے وہ اسکیل کرنے جا رہے ہیں. بہت شکریہ. برہان کے ہیں منصور صاحب, ان کے بغیر شاید یہ کام شروع ہی نہ ہوتا. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. ایسا تو منسٹر صاحب کا بے شکر گزار ہوں. آئی تھنک آل دس ناٹ ہیو بین پاسبل اگر یار بخاری صاحب نے اس میں پرسنل انٹرسٹ نہ لیا ہوتا, اور ان کی ویژن کے ساتھ ہم لوگ جو انہوں نے ہمیں دیا اس کے ساتھ کام کیا, بہت انہوں نے ہیلپ کیا. اس کے علاوہ سیکرٹری صاحب نے, ڈی سی صاحب نے, ان کی منسٹری کے سارے اسٹاف نے بے انتہا اس میں تیزی سے کام کیا. PSDF is a big name. They've obviously made a big name in Pakistan for themselves. Aman Tech, last but not least, میرے اندازے میں امن ٹیک پاکستان کی سب سے بہترین انسٹیٹیوٹ ہے, and we are lucky that we partnered with them. Wadhan Foundation, we will be providing some management advice to them, as well as creating the opportunities in the private sector, جو jobs create ہوں گی. اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ یہ پہلا قطرہ ہوگا, اس کے بعد ہم لوگ آگے اس کو مزید اسکیل اپ کر سکیں گے, جیسے منسٹر صاحب کی ویژن ہے اس پروگرام کے بارے میں. تھینک یو ویری مچ. ہم 10 سال سے کام کر رہے ہیں اس کے اندر, ووکیشنل ٹریننگ کے اندر, اور جیسے منسٹر صاحب نے فرمایا 77% اپوائنٹ ریٹ ہے ہمارا, لیکن انفارچونیٹلی ابھی تک ہم کراچی کے اندر ایسے کام کر رہے تھے. ود سپورٹ آف منسٹری ناؤ ہم اسٹیپ انٹو پنجاب, اور ہم 15,000 سے زائد بچے گریجویٹ کرا چکے ہیں, بچے بچیاں, اور ان کو انٹرنیشنلی بھی پلیس کرتے ہیں, لوکلی بھی پلیس کرتے ہیں. سو لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ کہ اس پارٹنرشپ ایک یونیک ماڈل ہے. جیسے منسٹر صاحب نے آئی تھنک بات نے سب نے بتایا ہے کہ پائلٹ رن ہونے جا رہا ہے, آپ کی سپورٹ چاہیے ہوگی, آپ سب کی بھی سپورٹ چاہیے ہوگی. ہم سب کو مل کے اس کو سکسیسفل بنانا ہے, بیکاز اس میں فائدہ پاکستان کا ہے. انڈیویجول فائدوں سے بڑھ کے یہاں پر بات کی جا رہی ہے. تعلیم منسٹری اپنا نہیں سوچ رہی, اپنا نہیں سوچ رہا, میں نہیں سوچ رہا. وی آر آل تھنکنگ اباؤٹ پاکستان رائٹ ناؤ, اور اس میں آپ کا بھی جو رول ہے, وی ریکویسٹ یو کہ آپ اس کو پراپرلی ہائی لائٹ کریں. جیسے منسٹر صاحب نے کہا کچھ کوتاہیاں غلطیاں ہوں گی, اور اس میں آپ کی رہنمائی بھی چاہیے. پھر انشاءاللہ آپ کے ویژن کے ساتھ منسٹر صاحب اس کو اسکیل بھی کریں اور اچھے. بہت شکریہ. تھینک یو. جی یہ بتائیے گا کہ آپ بڑے اعلیٰ پروجیکٹ شروع کرنے جا رہے ہیں, اور ڈی سی بھی لا رہے ہیں سوشل ویلفیئر کی. اچھا, اس سے قبل 2 منسٹر تھے آپ کے وزارت کے نا, انہوں نے کچھ کیا, ان کے پاس کیفیت نہیں تھا, وسائل نہیں تھے, کیا وجہ تھی اتنے بڑے ملک میں, اور آپ کے کولیگ بھی آپ کا تعریف کرے گا, بڑا سب یہ لے کے آئے. دوسرے منسٹر کے پاس یہ نہیں, ان کے پاس اور بہت زیادہ تھے, اور بہت زیادہ. یہ بتائیں کہ تیسرے سال کے اینڈ میں ایک پائلٹ پروجیکٹ آیا ہے. ویسے تو مجھے یہ ساری گورنمنٹ ایک پائلٹ پروجیکٹ کر سکتی ہے. تیسرے سال کے اینڈ میں ایک پائلٹ پروجیکٹ آیا ہے. تو ایک کروڑ نوکریوں کا جو ہے, جو 10 لاکھ نوکری کو جو ہے وعدہ جو ہے, وہ 1,000 آپ اس سال ٹرین کریں گے اور 700 نوکری دیں گے. تو اگلے 3 سال میں آپ کے ڈپارٹمنٹ کا شیئر کتنا ہوگا؟ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا دوں کہ دنیا میں آپ امریکہ کو دیکھ لیں, تقریباً $27 ٹریلین کی اکانومی ان کی شرک ہوئی ہے. برطانیہ میں 30% کی اکانومی شرک ہوئی ہے. بے روزگاری کی انتہا ہے وہاں پہ. آپ امریکہ میں دیکھ لیں, آپ کینیڈا میں دیکھ لیں, جہاں پہ کیا چلے جائیں. ہمارے پاکستان میں ہماری اکانومی شرک نہیں ہوئی ہے, ایکسپینڈ ہونی شروع ہوئی ہے بفضل خدا. اور جو بات کر رہے ہیں 10 لاکھ نوکریاں ہم دیکھ چکے ہیں. 10 لاکھ نوکریاں کہاں پہ؟ آپ یہ اگلا سوال مجھ سے کریں گے تو جواب میں دیتا ہوں. اوورسیز منسٹری نے ذوالفقار بخاری نے بفضل خدا 10 لاکھ
بندہ پلیس کیا ہے پہلے 2 سال کے اندر. اور ہم لوگ پنجاب کے اندر نوکریاں بھی حکومتی بدقسمتی یہ تھی, ہم لوگ سارے حکومتی اداروں کی طرف دیکھتے ہیں نوکریوں کے لیے, ہم لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ پرائیویٹلی ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں. یہ جو ہم نے انیشیٹو لیا ہے یہ آج کا دن آپ دیکھ لیں, اور آپ انشاءاللہ اگلے ہفتے کے اندر دیکھیں ہم لوگ اپنے پروگرامز ہاؤس کرنے جا رہے ہیں سلولی اینڈ اسٹیبلی. اس کے اندر شاید ہم 1 کروڑ نوکریاں نہ دے سکے, لیکن ہم اس حد کو اپنا ٹارگیٹ رکھتے ہوئے وہ کہتے ہیں اونچا سوچو, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کے قریب ترین پہنچنے کی کوشش پوری کریں گے. اور آپ دیکھیں کووڈ ایسا امتحان ہے کہ دنیا کو بالکل ہلا کے رکھ دیں. ان حالات میں آپ جو کچھ ہم کر رہے ہیں, معیشت اپنی جگہ اسٹیبلٹی اس میں آ گئی ہے. آپ ایکسپورٹ دیکھیں 2028 تک کے آرڈرز بک ہوئے ہوئے آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کے, تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت بہتر ہم ہو رہے ہیں اور اس سے ہم بہتر ہونے جا رہے ہیں انشاءاللہ. معیشت اسٹیبل ہے, لیکن ہم جو ہے اس کو معیشت اسٹیبل عملی طور پر دیکھ رہے ہیں. اس طریقے سے مہنگائی بڑھ رہی ہے. پرسوں جو ہے بجلی کی قیمت میں 1 روپیہ 83 پیسے اضافہ ہوا تھا کہ 24 گھنٹے ہی گزرے, ہم نے 80 پیسے اضافہ کر دیا. کیوں نہیں مہنگائی بڑھ رہی ہے؟ ایک سوال کریں گے دیکھیں ہم لوگ فی الحال اپنے پروگرام کی بات کریں گے اس کانفرنس کے اندر, اس کے اوپر ایک تفصیلی بیان آپ کے ساتھ میں کر سکوں. ایک کوشچن آنسر سیشن رکھیں گے. آپ جہاں سے جو سوال ہے اٹھا کے لیں, میں ہر کا جواب دوں گا اور آپ کو منطقی جواب دوں گا. میں یہ نہیں کہ پچھلوں نے یہ کیا, میں آپ کو منطقی جواب دوں گا ایک چیز کا. جب تک آپ مطمئن نہیں ہوں گے آپ یہاں سے پوچھنا. لیکن ہنر جو ہے وہ نوجوان میں نہیں ہے, تو کون سے ایسے ہنر ہیں جو ابھی تک نوجوانوں میں نہیں آئے, اور یہ بتا دیں کہ آپ اس کا ذمہ دار کس کو ٹھہراتے ہیں کہ ابھی تک جو ہے ہنر مند جو ہے نوجوانوں میں کیوں نہیں کوئی ابھی تک آ سکتا. دیکھیں یہ آج کی بات نہیں ہے, میری بات سنیے گا. میں آپ کو جو بات بتانے کی کوشش کروں گا آپ اس کو نیگیٹو سائڈ میں لے کے جائیں, پازیٹیو سائڈ میں لے کے رکھیں. ہماری بدقسمت بھی رہی ہے کہ ٹیپٹا 1971-72 سے بنا ہوا ہے. مجھے ٹیپٹا کی کارکردگی دکھا دیں. آج جو ٹیپٹا کا چیئرمین ہے جو اس کی سوچ ہے وہ کمال ہے. وہ جس طرف لے کے جا رہا ہے ٹیپٹا کو, آج سے 10 سال پہلے یہ سوچ کیوں نہیں آ سکتی. یہ ان لوگوں کو نہیں سوچا جو 35-35 سال سے حکومت میں بیٹھے ہوئے. ہم جو چیزیں سوچ رہے ہیں مار کھا کے کر کے ہم نے اس چیز کو اپنی سمت کو ہم نے درست کیا. آج جو جہاں پہ جواد میرا بھائی بیٹھا ہوا ہے, آج سے پہلے جواد کو آپ نے کسی گورنمنٹ کے ادارے کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھا نہیں دیکھا. ہم نے اپنی سمت درست کی. آپ کو یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں کامیاب کرے, ہمیں بچوں کو روزگار دے سکے. یہ ہے کہ آپ نے 22 سال کے بعد چلنا شروع کیا ہے, بولا میں یونیورسٹی کی بات کروں. میں آپ کی گورنمنٹ کروں گا, پارٹ آف گورنمنٹ ہے نا, ایک پلیئر ہے نا, مین پلیئر ہے, سوشل ویلفیئر کا کام کرنا ہے. گزارش یہ ہے کہ جو ڈپارٹمنٹ 2.5 سال کے بعد کام کرنا شروع کر رہا ہے اور وہ منسٹر کا 2 سال کولیگس کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ مجھے کیا کرنے کے بعد کوئی اور کام کرتا ہے. اس سے بڑا فیلئر وسیم اکرم پلس کی گورنمنٹ کے ایک ڈپارٹمنٹ کا کیا ہوتا ہے. ہم آپ کا سودا بیچنے کے لیے تیار ہیں, لیکن ان کو سودا دے تاکہ آپ کو وہ سودا دیتے ہیں. میں جو بات آپ کو کہنے جا رہا ہوں, دیکھیں میں اس بات کو میں نے اس لیے شارٹ کیا کہ میں جو مقصد بیان کرنا چاہتا تھا اس کی اہمیت اس میں کمی ہوئی. جو چیز ہم آج لے کے آئے ہیں یہ ایسی انقلابی سوچ ہے, ایسا انقلابی پروگرام ہے کہ جس سے ہر چیز میں ایک تبدیلی آئی. آپ نے جو بات کی, جو پچھلے منسٹر کی بات آپ نے کی, میں نے جان بوجھ کے کامنٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ میں آگے دیکھوں. اگر میں پیچھے دیکھنا شروع کروں ان سے پچھلے جو تھے ان کو بھی میں دیکھوں, ان کو بھی دیکھوں, میرا کوئی مقصد وہ نہیں ہے. دیکھیے میرا مقصد ہے کہ اپنی ٹیم کو موٹیویٹ کرنا, اپنی ٹیم کے سامنے ڈھال کرنا. میرے بچے وہ ہیں میری منسٹری کے کہ جو صبح 9 بجے کام شروع کرتے ہیں اور رات کو آپ 11 بجے پناگاؤں میں ہیں, وہاں پہ وہ بیٹھے ہوتے ہیں. ہمارے جیسے بھائی جب وہاں پہ جاتے ہیں ایک گندے بھوک کا نشان نظر آتا ہے کہ پناگاہ صحیح نہیں. دیکھیے خدا کا واسطہ ہے,
میرا یہ کام ہے کہ میں اپنے بچوں کے آگے میں ڈھال کی طرح کھڑا ہوں, ان کے حوصلے بلند کروں. جہاں پہ کوئی غلطی کرتا ہے, کوئی مستی کرتا ہے, میرا پہلا کام ہے ان کو ریفارم کرنا, ان کو صحیح کرنا. صحیح نہیں کریں گے تو نکالنا بڑا آسان ہے, روزگار بہت مشکل ہے. میں ایک باپ کی طرح ان کے سر پر میں بیٹھا ہوں, ایک شفیق باپ کی طرح, ایک اس باپ کی طرح جو اپنے ڈپارٹمنٹ کے سامنے ڈھال بن کے کھڑا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کے حوصلے وہ بلند میں کروں گا کہ آپ کو وہ سارے ٹائٹلز نظر آئیں گے انشاءاللہ. ڈپارٹمنٹ جو کر رہا ہے, میں آپ کو میرے پاس آئی وہ الگ چیز ہے. خدا کی قسم, میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں, اگر آپ نے کھڑے ہو کے اپریشیٹ کیا کہ بچے کو وہاں پہ کیا, ایک بچی کو نہ کیا, میں اپنے الفاظ واپس نہیں. بتائیے گا کہ بیت المال کا ادارہ جو ہے غریب گھرانوں اور بیوہ جو خواتین ہوتی ہیں ان کی تو کافی حد تک مدد کرتا ہے, لیکن ان میں ایسی بھی بہت خواتین ہوتے ہیں, گھرانے ہوتے ہیں, سماج گھرانے سے کہتے ہیں, وہ اپنے زکوٰۃ اور صدقہ جو ہے اس کو حرام سمجھتے ہیں. تو بینگ سید میرا سوال ہے کہ ان کے لیے جو آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے, کوئی ایسا انیشیٹو لیا گیا ہے ڈپارٹمنٹ کے؟ دیکھ, بیت المال کوئی صدقہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. بیت المال یہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک کنٹریبیوشن ہے. ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کیونکہ ہمارے ایک سرویلنس ونگ ہے بیت المال کے ساتھ. ہم جب جو بھی کوئی نام فارورڈ کرتا ہے اس ادارہ کے لیے, باقاعدہ اس کی بیک گراؤنڈ چیک کیا جاتا ہے. کہیں غلطی بھی ہو سکتی ہے, مطلب یہ کریں کہیں مسئلہ نہ ہو, غلطی ہو ہو سکتی ہے, اور اس کے اندر ہم لوگ جتنی ویجیلنٹ ہو سکتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس ٹیم کو بھی ٹرین کریں کہ بہتر ویجیلنس ہو, اور ہمارے جو باڈیز ہیں بیت المال کی ڈسٹرکٹ میں, ہم کوشش کریں کہ ان کو مورل ہائی گراؤنڈ میں اتنا رکھیں کہ وہ کہیں حساب سے وہ حقدار کا حق سیوا کے حوالے نہ کریں. کوشش جیسے کہ آپ نے بات کی لیکن ابھی بھی جاب نہیں, 1 سے 1.5 سال جاب نہیں مل رہی, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں, کیسا فیوچر ہے؟ دیکھیں اس کے اندر بھائی جواد نے بڑی خوبصورت بات کی کہ 67% ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں جو ایم فل صرف نہیں ہے, مطلب ایم فل تو آپ ہیں لیکن ڈبل ماسٹرز, گولڈ میڈلسٹ ہیں, پی ایچ ڈیز ہیں جو بیٹھے ہیں. ہم لوگ یہ کر رہے ہیں کہ ہم ان کو روزگار کی طرف لائیں, جو اعتماد ہے ان کا اپنی ذات کے اندر اس تعلیم کے بعد ہم اس اعتماد کو بحال کریں. آپ جیسے پڑھے لکھے جو بچے ہیں ہمارے, آپ کو اگر ایک ہنر دے دیا گیا تو آپ ایک 8ویں پاس سے 10 گنا بہتر پرفارم کر سکیں گے انشاءاللہ. ہم یہ ٹارگیٹ کر رہے ہیں پڑھے لکھوں کو, اور خاص طور پہ ان لوگوں کو جو میٹرک ہے, کہ ماں باپ کی خواہش تو ہے کہ بچہ بہت کچھ کرے, لیکن اگر بچہ کلاس 4 ہی بھرتی ہو رہا ہے, کلاس 4 کی آپ کو پتہ ہے جتنی نوکریاں ہے نہیں, یہ گورنمنٹ اکیلے کر نہیں سکتی. اس لیے میں نے بھائی جواد کو پکڑا, حماد کو پکڑا, علی کو پکڑا, خاور کو پکڑا, پروگرام مل کے بناتے ہیں جہاں پہ ہم آؤٹ آف دا باکس سوچ لے کے آئے, اور وہ ایک انقلابی پروگرام لے کے آئے جہاں پہ ہم ہر چیز اکیلے میں انہوں نے بات کی. میں آپ کی طرف سے کیا چاہتا ہوں کہ آگے میں نوجوان, ہم ہر وقت یہ میسج دیتے ہیں ان کو, نوجوانوں کو ضرورت ہے, آگے زمانہ ڈگریز کا نہیں ہے, آگے زمانہ اسکلز کی سرٹیفکیشن, اور ضرور آپ ڈگری کریں, ضرور کریں, لیکن ساتھ ساتھ اسکلز کی کوئی سرٹیفکیشن جو ہے, جیسے ٹیکنالوجی آئی سی ٹی کی ایسی اسپیس ہے جو کہ اس میں پاکستان بہت تیزی سے گرو کر رہا ہے, تو ساتھ اپنی ڈگریز بھی کریں, اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ آئی سی ٹی اسپیس میں سرٹیفکیشن جو ہیں وہ بھی ساتھ کریں, بیکاز وہ آپ کی جو امپلائمنٹ ہے اس کو بہت بہتر بتائی نہیں جاتی ہے, اور اس کے اوپر آرگیومنٹس بار بار ہوتی ہیں, یہ الگ محفل رکھیں گے, اور اس کے اوپر میں آپ کے ایک بات کا جواب بھی دوں گا, جو تحفظات ہیں ان کو بھی دور کریں گے. آپ نہیں سوال سر, یہ اگر
बैतुल माल के सूबाई या वफाकी उनके पास जितनी भी पब्लिक आ रही है, खवातीन और मजदूर बच्चे बच्ची आ रहे हैं, आगे से आपको रहती है कि हमें सैलरी मिल नहीं रही है, तो हम आप तो क्या करें? देखिए हम लोग ये बात आपने जो की है ना, मैं इस सोच को खत्म करना चाहता हूँ कि जब जवाब ना हो ना तो इंसान की ज़हन दूसरी तरफ मोड़ दिया है। अगर हमारे किसी बच्चे ने ये जवाब दिया कि मुझे सैलरी नहीं मिल रही है तो उसका मैं नोटिस लूँ, क्योंकि जब हम इतनी तवक्कुआ के साथ उनके पीछे खड़े हुए उनको शाबाशी दे रहे तो ये बात हमारा काम है, अवाम को मुतमईन करना, अवाम को राजी करना, अवाम की जो चीज है वो पूरा करना। अगर हम पैसा ले रहे हैं इस चीज का और हम ये नहीं कर पा रहे हैं अपने इखलाक के साथ, अपने किसी मंदिर के साथ, तो वहां पे बैठने की उसका कोई हक नहीं। एक बात। दूसरी बात ये, हम जो अगले प्रोग्राम आ रहे हैं उसके अंदर हम वफाक और सूबे को यकजा कर रहे हैं प्रोग्राम्स के अंदर, और इसके अंदर टेप्टा में सुलेमान, पीसीएफ के अंदर जवाब, फिर दोबारा अमन और बदान, खाबर हम लोग सारे मिलके हम वो चीज लेकर आ रहे हैं कि जहाँ पे एक